بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان ہربل کلینک اور میں ہوں حکیم محمد عثمان۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کے متعلق بتاؤں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے، اس کی علامات، اس کی وجوہات اور اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کا مکمل علاج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہے۔ تو چلیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں 18% بالغان اور 45 سال سے زیادہ عمر کے 33% لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ بدقسمتی سے صرف 50% کیسز میں ہی تشخیص ہو پاتی ہے اور ان میں سے صرف آدھے کیسز میں علاج کروایا جاتا ہے۔ تو دوستو جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے۔ 120/80 کی ریڈنگ کو بلڈ پریشر نارمل تصور کیا جاتا ہے، جبکہ 140/90 باعث تشویش ہوتا ہے، یعنی اس ریڈنگ کو ہائی بلڈ پریشر تصور کیا جاتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ اس کی علامات سب سے پہلے سر میں مستقل درد محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے چکر آنا اور دھندلائی دکھائی دینا، طبیعت میں گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہونا، نیند کا پرسکون نہ ہونا، بے خوابی کی کیفیت رہنا، دل متلی ہونا، سانس کا بار بار پھولنا۔ تو دوستو یہ تھیں اس کی علامات۔ تو اس کی وجوہات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کھانے میں نمک کا ضرورت سے زیادہ اور مسلسل استعمال، موٹاپا یا وزن کا مسلسل بڑھتے رہنا، نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، فکر اور پریشانیاں اس کی وجوہات ہیں۔ تو دوستو اس کی احتیاطی تدابیر میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا علاج اور اس کا نسخہ مکمل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے چھوٹی چندن لینی ہے، دوسرے نمبر پہ سبز الائچی، اس کو الائچی خرد بھی کہتے ہیں، تیسرے نمبر پہ لینا آپ لوگوں نے سندل سفید کی لکڑی لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو باریک سفوف تیار کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا سفوف اس طرح کا تیار ہوگا۔ میں نے سب سے تیار کر کے رکھا ہوا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو دوستو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 ماشا تقریباً اتنی آپ نے اس کی مقدار خوراک رکھنی ہے۔ صبح دوپہر شام اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو جو دوست اس کو ایسے استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک اور آسانی ہے کہ وہ اس کو خالی کیپسول میں بھر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ 500 mg کا کیپسول لینا ہے، وہ اس میں بھر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کیپسول میں استعمال کرنا ہے تو صبح دوپہر شام 2 کیپسول ڈیلی استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اس کی احتیاطی تدابیر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ورزش کو معمول بنائیں، نشہ آور اشیاء اور ادویات کا استعمال فوری طور پر ترک کر دیں، کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں، موٹاپے کو فوری طور پر کنٹرول کریں، کھانوں میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، تازہ پھل اور اس کا تازہ جوس پئیں، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہے۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔